وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز سامعین، دینی ملی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان کے تحت بات کرنے والا ہوں اور ایک ایسا عمل جس کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرا عنوان ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام انسان گنہگار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم گناہگار ہیں اور گنہگاروں میں بہتر اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہ سے دور ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں،
انسان توبہ و استغفار کب کرے گا؟ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم غلط راستے پہ ہیں، تبھی وہ توبہ اور استغفار کرے گا۔ میں توبہ اور استغفار کا معنی اور اس کا مفہوم بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ برادران اسلام، توبہ اور استغفار تقریباً ہم معنی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں پیچھے جو گناہ کیے ان گناہوں کی معافی طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں، اور آئندہ مستقبل میں فیوچر میں گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں۔ ہم پاسٹ میں، ماضی میں جو گناہ کیے، گزرے ہوئے زمانے میں، اوقات میں جو گناہ کیے، ان گناہوں کی معافی مانگنا، معافی طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اور توبہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ استغفار کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ ایک انسان اللہ رب العالمین سے معافی کب طلب کرتا ہے؟ گناہوں کی بخشش کب طلب کرتا ہے؟ جب اسے ان گناہوں کا احساس ہو۔ اگر احساس نہ ہو تو پھر توبہ اور استغفار نصیب نہیں ہوتی۔ میرے اسلامی بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل ويخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا، کہ مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ کسی چٹان اور پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اس بات کا خوف اور ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، مجھے پھسل نہ دے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور ایک گناہگار، ایک فاجر، ایک فاسق اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسا کوئی مکھی آ کر اٹھتے ہوئے اس کے ناک پہ بیٹھی اور ایسے اشارہ کیا، وہ مکھی اٹھ کے چلی گئی، کچھ فرق نہیں پڑا، کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں۔ پتا کیا چلا کہ گناہوں کا احساس ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اگر احساس نہیں ہو رہا تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام گناہوں کو کیسے محسوس کرتے تھے۔ ہم سب کو معلوم ہے، خطباء اور علماء کی زبان سے سنتے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی، ان سے گناہ ہو گیا، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، اے رب کائنات، ہم یقیناً ظلم کر چکے ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، یقیناً ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ہلاک و برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ذرا بتائیں، وہ نبی تھے، ان کی یہ حالت تھی، ایک گناہ پر اللہ سے فوراً توبہ کی۔ اور آج ہم انسان ایسے دور سے، ایسے وقت سے، ایسی جگہوں سے گزرتے ہیں جہاں نظر کے سامنے چلتے ہوئے گناہوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمیں کتنی جلدی اور کتنی بار توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے فریاد کی، دعا کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان اور تیرے رشتہ داروں کو معاف کر دوں گا، لہذا میرا بیٹا میرا رشتہ دار ہے، تیرا وعدہ حق ہے، سچ ہے، تو میرا بیٹا کو معاف کر دے، میرا بیٹا کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کا رشتہ دار وہ نہیں ہے جو ایمان نہیں لایا، آپ کے رشتہ دار میں سے مراد وہی لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان لائے۔
نوح علیہ السلام فوراً توبہ کرتے کہتے ہیں رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی علم، کہ اے رب کائنات، اے پروردگار، اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوالات سے، ایسے کوشچن سے جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تم مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں کیا، یقیناً میں ہلاک و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام اولو العزم رسول میں سے ہیں۔ اولو العزم رسول ان رسولوں کو کہا جاتا ہے جن کا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، ٹیسٹ لیا اور 100 میں 100 نمبر لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اولو العزم رسول میں سے ہیں۔ ذرا بتائیں، اتنے بڑے نبی اور اتنے اونچے مقام کے رسول، جب ان سے غلطی سرزد ہوئی، جب انہیں محسوس ہوا کہ ہم گناہ، اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، فوراً توبہ کیے، فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ ہماری بھی صفت یہی ہونی چاہیے، ہماری بھی کوالٹی یہی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی معروف مشہور ہے۔ اپنی قوم کو بڑی لمبی مدت تک دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں توحید کی طرف، آ جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت مانگو، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے مت پکارو، آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بڑی لمبی مدتوں تک محنت کرنے کے باوجود بھی ایک بھی آدمی مان نہیں رہا ہے۔ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے میں آ کے اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ابھی آیا نہیں تھا۔ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں، کشتی جب آگے چلنے لگتی ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ کشتی بان کہتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے کشتی میں، کوئی ہے جو گناہگار ہے، جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، لہذا کس کو کشتی سے اتارا جائے، کس کو کشتی سے پانی میں پھینک دیا جائے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ کشتی ماں کہتے ہیں نہیں، یونس ہمارے قوم کے بڑے معزز اور بڑا نیک لڑکا ہے اور نیک انسان ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے ہم کشتی سے۔ پھر دوسری بار کہتے ہیں چلو اس بار قرآن اندازی کرتے ہیں، دوسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ پھر کشتی ماں کہتے ہیں نہیں، یونس بڑے معزز اور بہت نیک انسان ہے، ہم ان کو کشتی سے نہیں دیکھ سکتے، نہیں اتار سکتے۔ پھر تیسری بار کرتے ہیں، تیسری بار بھی انہی کا نام آتا ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام ایک نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کو غیرت آئی، کہا کہ نہیں ایسا مت کیجیے، انصاف ہے، اگر میرا نام آیا تو حق میرے ہی فیصلے میں ہونا چاہیے۔ خود سے چھلانگ لگا دیتے، سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور جیوں ہی پانی میں چھلانگ لگاتے ہیں مچھلی نکل لیتی ہے۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرا سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً ہم گناہگاروں میں سے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا پڑھنا تھا کہ مچھلی اسے ہضم نہیں کر سکی۔ اتنی بڑی مصیبت، سمندر میں مدد کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ ایسی رحمت نازل کی کہ مچھلی یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کر سکی۔ ذرا بتائیں کہ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توبہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام تھے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے معافی کا اعلان کر دیا اس میں اپنی مقدس کتاب میں کہ اے نبی آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے۔ صحابی رسول صحیح حدیث میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 سے زائد مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔
اللہ جن کے گناہوں کے معافی کا اعلان اپنی کتاب میں کر دیا، ان کی یہ حالت تھی کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 سے زیادہ توبہ استغفار کرتے۔ آج ہمیں کتنی بار توبہ استغفار کرنا چاہیے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اس سے پہلے جو صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی، صحابہ کرام، انبیاء و رسول تمام کا عمل اور طریقہ یہی تھا کہ جب بھی ان سے گناہ سرزد ہوتا فوراً وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے۔ کیوں کرتے؟ گناہوں کا ڈر، گناہوں کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، جہنم کا خوف۔ یہ مومن کی صفت ہے، گناہوں پر اترانا اور گناہوں کا بوجھ محسوس نہ کرنا، یہ گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے محسوس نہیں ہوتا، یہ گناہگار ہونے کی علامت ہے، یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے ہماری کامیابی اور کامرانی اسی راستے پر ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جس پر صحابہ کرام چلے۔ آئیے ہم صحابہ کرام کی زندگی سے توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے قانون کو توڑا، میں نے اللہ کے قانون کو توڑا، لہذا مجھے سزا دیجیے۔ وہ کیا تھی؟ زنا سے حاملہ تھی، زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ذمہ دار کو بلاؤ، ان کے سرپرست کو بلاؤ، ان کے گارجینز کو بلاؤ۔ بلائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ جنم دے دے تب ان کو لے کر آئے۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ پر حد نافذ کیجیے، اب مجھے سزا دیجیے، میں اللہ کا قانون کو توڑا۔ اللہ اکبر! صحابیہ کو معلوم تھا کہ اس کی سزا کیا ہے، سزا موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، کئی روایت ہے، ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب لے کر آنا، پھر واپس جاؤ۔ اس کے گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ عورت پھر آتی ہے، اور اس حدیث میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، ان کے لیے یہ حدیث ان کے منہ میں تماچا ہے کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی ذرہ برابر چوٹ پہنچانے کی اجازت دی۔ وہ بچہ جو اس عورت کے پیٹ میں پل رہا تھا، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کو داخل کر دی۔ وہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، جو دنیا کو دیکھا نہیں، ابھی اپنی زندگی کو سمجھا نہیں، اس بچے کی حفاظت کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اور دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں؟ اسلام دہشت گردی کا درس ہے۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے، اسلام تو وہ دین ہے جو مرے ہوئے انسان کو ذرا تکلیف دینے سے منع کرتا ہے۔ جب وہ میت اپنی حالت پر ہوتی ہے، باقی مذاہب کے لوگ کیا کرتے تو آگ میں جلا ڈالتے، جیسے ہمارے ملک کا رواج ہے، ہندوازم کا یہ طریقہ ہے کہ جب میت اپنی حالت پر ہوتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اسے آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام اتنا پیارا ہے کہ مرے ہوئے انسان کو بھی ذرا بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑے ہی پیارے انداز سے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے نہلایا جاتا، وضو کرایا جاتا، اور پھر عطر سے معطر کرایا جاتا، اور پھر ایک بہت ہی بہترین سفید کپڑے میں ملبوس کر کے دفن کر دیا جاتا۔ دنیا کے کئی رسم و رواج ہیں، کئی طور طریقے ہیں،
کوئی تو جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہے اس کے حوالے کر دیتے، ہمارے ملک میں آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں آیا نہیں اس کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، اور وہ انسان جو اس دار پانی سے جا چکا ہے، اس بے وفا دنیا سے سفر کر چکا ہے، اسے بھی ذرہ برابر تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور باقی جو اپنی زندگیوں سے منسلک ہے، باحیات زندگی جی رہے ہیں، بھلا بتائیں کیا اسلام ایسے پر تکلیف دینے کی اجازت دے سکتا؟ کبھی نہیں دیتا۔ میرے اسلامی بھائی کو خیر، اپنے عنوان پر واپس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو رجم کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ خاتون رجم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جو زانی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد تابت توبۃ لقسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتم۔ کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو معلوم ہے؟ تم کو معلوم ہے وہ ایسی توبہ کی، وہ ایسی توبہ کی اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے اللہ سارے گناہوں کو، سارے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود چل کر آئی اور اپنی جان کو قربان کر دی۔ اس سے بڑھ کر توبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ زانی اللہ نے جو سزا نافذ کی تھی وہ سزا بھی مل گئی اسے، اور جو سزا کو اقرار کر لے، اپنے گناہوں کی تلافی کر لے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھلا اس سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ ہے کہ آدمی اپنے جان کو قربان کر دے، انسان اپنی جان کو قربان کر دے؟ کچھ ایسا ہی واقعہ اور ایک ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْحَكْ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ۔ اے ماعز افسوس ہے، جاؤ اللہ سے جا کے کہو، مجھے کیوں آ کے کہہ رہے ہو؟ اللہ سے کہو اور اللہ سے معافی مانگو، جاؤ توبہ کرو۔ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کچھ قدم آگے چلتے لیکن دل اجازت نہیں دیتا، اللہ ناراض ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کو معلوم ہے اس کی سزا موت ہے، ہمیں پتھر سے مار کر رجم کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی دل اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہو چکا۔ کچھ قدم جاتے ہیں پھر واپس آتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کلمات دہراتے ہیں وَيْحَكْ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبْ إِلَيْهِ۔ کہ ماعز جاؤ اللہ کو بتاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ صحابی رسول پھر جاتے ہیں لیکن پھر بھی دل اجازت نہیں دیتا، اللہ ناراض ہو چکا، پھر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بار جب آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ زنا سے، میں زنا میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہیں ان کا دماغ تو خراب نہیں ہے، دماغی توازن صحیح ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول یہ درست ہیں دماغی طور پر، کہ کہیں یہ شراب تو نہیں پی رکھی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے آئے بار بار تو سامنے والے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور تو معاملہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہتے ایک صحابی جاتے ہیں اور منہ سون کر پتہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول منہ سے شراب کی بو نہیں آ رہی ہے، شراب بھی نہیں پی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نافذ کرتے ہیں، رجم کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں؟ دو گروپ میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروپ یہ کہتی ہے، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ماعز بن مالک ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، زنا جیسے بدترین برے عمل میں مبتلا ہو گئے،
اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، ماعز بن مالک سے اچھی توبہ کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ تم سب ماعز بن مالک کے لیے کیا کرو، دعائیں مغفرت کرو کہ اللہ ان کو معاف کرے اور ان کو جنت عطا کرے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم، کہ ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی اگر یہ ایک امت میں بانٹ دی جائے اللہ تعالیٰ سارے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بھلا اس سے بڑھ کر توبہ استغفار کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی خود چل کر آئے اور اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کو راضی کر دیا۔ ذرا بتائیں آج ہم کتنے طرح کے گناہوں سے گزر رہے ہیں، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں گناہوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری کی وہ حدیث کے مطابق اگر ہمیں گناہوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، یہ گناہگار اور جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ گناہوں کا بوجھ محسوس کرنا، اس کا احساس ہونا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العالمین توبہ استغفار سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے گناہگار بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ میرے وہ بندے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہو۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اتنا گناہ کر چکے، اتنے گناہ کر چکے کہ ان کو بھی معلوم نہیں، ان کو بھی پتا نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کہتا ہے کہ اے میرے گناہگار بندے، تم اللہ کی رحمت سے مانوس مت ہو جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچے، اے ابن آدم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اے ابن آدم اگر تم قیامت کے دن میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آؤ، کتنے گناہ؟ زمین بھر گناہ لے کر آؤ اور تم مجھ سے ملاقات کرو اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے لیے زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ اپنے بندوں پہ کتنا رحیم اور کریم ہے، لیکن ایک شرط رکھا، ایک کنڈیشن رکھا، کیا؟ کہ زندگی میں کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ اللہ، شرک اللہ کو کتنا ناپسند اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کیا فرمایا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم آگے مجھ سے ملاقات کرو گے اس حال میں کہ اللہ تشرک بی شیئا، زندگی میں کبھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میں زمین بھر تمہارے لیے مغفرت لے کر آؤں۔ شرط کیا ہے؟ زندگی میں کبھی تعویذ پہ بھروسہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی دھاگے پہ بھروسہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی باباؤں پہ بھروسہ نہیں کیا، صرف اور صرف میری ذات پہ بھروسہ کیا، صرف مجھ سے مانگا، کسی اور سے نہیں مانگا، کسی اور پر توکل نہیں کیا۔ یہ کنڈیشن ہے میرے اسلام بھائیو۔ شرک سے حفاظت اور شرک سے محفوظ رہنا بہت بڑا عمل ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کبھی اگر موقع عطا کیا باقی باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم یقیناً ہم گناہگار ہیں، ہم گناہوں میں لت پت ہیں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا کریم جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو اتنی طاقت دے، اتنی استطاعت دے کہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔
مولا کریم میرے بہت سارے بھائی بہن اس دائرے پانی سے جا چکے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں تو بہتر جانتا، اور تو بہت رحیم اور غفور رحیم ہے۔ مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس عطا کر۔ مولا کریم ہمیں سے جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں، اللہ تو ان کو والدین کے مطیع و فرما بردار بنا دے۔ مولا کریم آج ہمارے بہت سارے مسلم بھائی بہن مسجدوں سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں مسجد کی محبت ڈال دے، اے اللہ ان کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، اے اللہ ان کو باطل چیزوں سے باطل عمل سے دور کر دے اور تو اپنی رحمت کی طرف بلا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔